اگر آپ کو غصہ آیا ہے آپ چہل قدمی کے لیے نکل جائیں, کہیں باہر جا کے غصہ پڑھ لیں, درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اپنے اندر, کوئی نماز اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کریں. ہمارے معاشرے میں مرد کو ہی زیادہ ولن کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ سوسائٹی میں یہی کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا, یہ وائلنس کرتا تھا؟ ہاں, why is that؟ جبکہ اس کے مخالف جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ عورت کو اتنا بد زبان کیوں ہونا چاہیے کمپیریٹیولی. مرد تو اگر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر ہسٹری پیچھے سے نکالیں تو عورت آرام سے بیٹھی ہوئی ہے یا محبت سے ڈیل کر رہی ہے, تو مرد کو پاگل کا بچہ نہیں ہے کہ اٹھ کے آ کے اس کو مارنا شروع کر دے. اچھا, کیا جو تھپڑ ہے صرف وہ نہیں, کیا زبان بھی رشتے توڑتی ہے؟ توڑتی ہی زبان. شروع کہاں سے ہوتی ہے ساری واردات ہی ہے زبان سے. الفاظ یہ نہیں چپ رہ سکتا. اب کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہو تو سپیس دے دیں, تھوڑی سی سپیس دے دیں. کیا ٹیکنیک ہے؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو غصہ آیا ہے آپ چہل قدمی کے لیے نکل جائیں, کہیں باہر جا کے غصہ پڑھ لیں, درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اپنے اندر, کوئی نماز اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کریں, کوئی توبہ کرنا شروع کر دیں, استغفار کا گھر میں ورد کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کی سزا سے بچا. یہ بھی ایک سزا ہی ہے کہ اگر آپ کا گھر ناکام ہو گیا تو دنیا ناکام ہو گئی آپ کی. ہاں, مطلب گھر جو ہے وہ چیخم چلے سے نہیں, لہجے سے بھی ٹوٹ رہا ہے. لہجہ, چلم چلی, یہ ساری چیزیں ملا کے سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ ایک آپ دعا پڑھتے ہو نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور ہمیں آخرت بھی اچھی دے. تو آپ نے کہا یہ بات تم چیک کر سکتے ہو. آپ نے کہا کہ اگر تو تمہارے والدین تم سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری آخرت تم سے خوش ہے. ماشاءاللہ. اور اگر تمہارے بیوی بچے تم سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری دنیا بھی تم سے خوش ہے. ماشاءاللہ. تو ہم یہ جب جائیں حرم شریف میں اونچی اونچی پڑھے ہوتے ربنا آتنا فی الدنیا, اونچی اونچی دعا پڑھے ہوتے ہیں سارے کے سارے, تو رزلٹ کیا ہے؟ ماں باپ خوش ہو گئے, دین خوش ہو گیا, بیوی بچے خوش ہو گئے, آپ کی دنیا خوش ہو گئی. جس گھر میں برتن شور اونچے اونچے بولنا شروع ہو جائیں اس گھر کا مستقبل کوئی طوطا نہیں نکالے گا. تو کاشف بھائی پھر مجھے یہاں سے بتائیں, کپل کے جب بات چیت ہو رہی ہے ان میں کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے تو اس دوران کپل کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نہج پہ نہ جائیں جہاں پہ تعلقات ٹوٹتے ہیں. ہر چیز کی نا ایک لمٹ. اگر کوئی ایک بندہ اس طرف لے کے جا ہی رہا ہے اور وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ یہاں تک بات آئے, پھر دوسرا کس طریقے سے اوائڈ کرے, کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے؟ اچھا, یہ خاموشی, زبان. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ریئیکٹ بھی کرنا ہے نا, ریئیکٹ کبھی بھی غصے میں ریئیکٹ نہ کریں, تھوڑا ٹائم لیں, اس کو اچھا سے اینالائز کریں اور اس کا سلوشن نکالیں خود. کیونکہ آپ دیکھیں غصے میں کیے گئے تمام فیصلے غلط ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے ڈائیورس بغیر غصے کی دی نہیں جا سکتی, چاہے مرد دے چاہے عورت دے. تو اس کا مطلب غصہ حرام کیوں ہے؟ کہ وہ آپ سے کچھ ایسے کام غصے میں کروا جاتا ہے جس کو آپ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا, میں اس وقت غصہ پی جاتا تھوڑی دیر کے لیے, یہ نہ کرتا. تو کیا ایگو جو ہے وہ بیٹلس اس میرج کے رشتے کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتی ہے؟ ایگو تو اس میں ہوتی بڑی خطرناک چیز ہے. ایگو ویسے بھی انسان کے اندر ہونا تو بہت ہی اتنی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ خود کا احترام بھی تیری بندگی کے ساتھ. یا اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں, تو نے مجھے بنایا ہے, یہ میرے اندر اتنی سی ایگو تو ہے کہ تو نے مجھے بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ سلسلہ کیا جڑا کہ یا اللہ تو ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی میرا نصیب ہے, میرے بچے میرا نصیب ہیں, تو جھگڑا کسے کر رہے ہو؟ نصیب سے, نصیب ساز سے, اللہ سے. اب کیا ہے, کوئی کسی نے کسی کو مارا پتھر لگا, خون نکلا, اب آپ نے لڑائی کرنی ہے. پتھر سے کریں گے جس نے خون نکالا ہے؟ کہیں گے نہیں پتھر سے نہیں لڑائی کرنی. پھر کہیں اس ہاتھ سے لڑائی کرنی ہے جس نے پتھر مارا ہے, وہ کہ اس ہاتھ سے اب لڑائی کریں. پھر یا اس منشا سے لڑائی کرو, اس اللہ کے حکم سے کہ تمہارے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا. یہ تین باتیں نکلیں. شادی کو جن لوگوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے, نصیب سمجھ کے
کہ 7 ارب کی آبادی میں اللہ نے میرے لیے اس کو لکھا ہے. میں جہاں چاہے شادی کر سکتی تھی یا کر سکتا تھا, بڑی آپشنز تھی زندگی کے اندر, یہ ایک آپشن آ گئی ہے.